ہمارے ملک کے حاجیوں کی واپسی اب شروع ہو گئی ہے اور اس سلسلے کی پہلی فلائٹ کل ملک پہنچ بھی گئی۔ موجودہ زمانے میں شمع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کی کثیر تعداد مکہ مدینے میں انتقال کی خواہش اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے خیال کے ساتھ ہے، لہٰذا اس سال حاجیوں کی ایک بڑی تعداد اپنے اس خیال میں کامیاب ہوئی اور اطلاع 86 حاجی سعودی عرب میں انتقال فرمائے اور واپس ہونے والے قافلوں میں شامل شہر حیدرآباد کے آصف نگر علاقے کی ساکن 52 سالہ حجانمہ محترمہ لطیف النساء کو اچانک سینے میں تکلیف کی وجہ سے دواخانہ لے جایا گیا، جہاں انہوں نے بھی آخری سانسیں لے کر ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گئی جو وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ اپنے شوہر حاجی مصطفیٰ اور بیٹے حاجی خلیل کے ساتھ حج کے لیے گئی تھی۔ واضح رہے کہ حج کمیٹی کی جانب سے اس سال حج کے لیے جانے والے حاجیوں میں سے 70 حاجی وہاں انتقال کر گئے، جبکہ پرائیویٹ ٹریولز کے ذریعے جانے والے حاجیوں کے انتقال کر جانے کی تعداد 16 بتلائی گئی ہے۔ بی جے پی پارٹی کے نیشنل ایگزیکٹو پریزیڈنٹ اور مرکزی وزیر جے پی نڈا حیدرآباد میں اہتمام کردہ ایک بڑے جلسے کو مخاطب کرنے کے لیے آج شہر پہنچے۔ شمشا آباد ایئرپورٹ پر ان کا خیر مقدم کرنے والوں میں شامل تھے منسٹر آف اسٹیٹ ہوم جی کشن ریڈی، ریاستی صدر ڈاکٹر کے لکشمن اور سابقہ ایم پی بنڈارو دتاتریہ۔ واضح رہے کہ پہلے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس جلسے کو مخاطب کرنے کے لیے آنے کا منصوبہ تھا، لیکن ان کی جگہ پہ اب یہ آئے ہیں۔ ریاستی وزیر لیبر سی ملا ریڈی نے آج ضلع رنگا ریڈی کے شنکر پلی منڈل میں واقع موکیلائی گاؤں تک پہنچانے والی ایک بی ٹی روڈ کا سنگ بنیاد رکھا، جس کی لاگت 14 کروڑ کی ہے، اور بتلایا کہ سی ایم کے سی آر کی قیادت میں ریاست تلنگانہ ترقی کر رہا ہے۔ کالیشورم پروجیکٹ کو صرف 4 سالوں میں مکمل کر کے حکومت نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ آگے انہوں نے ریاست کے 111 مواضعات میں بھی ترقی یافتہ کاموں کے شروع کر دیے جانے کا یقین دلایا۔ حالانکہ صدر مقام ترقی یافتہ مانے جانے والے شہر حیدرآباد کی سڑکوں کا رونا سالوں سے چل رہا ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954۔ ٹاپ شہر حیدرآباد کے ایل بی نگر کے ایم ایل اے سدھیر ریڈی نے آج ونستھلی پورم کے علاقے میں کالپا ورکشا انٹیگریٹڈ ہولسٹک کلینیکل اینڈ ریسرچ سینٹر کا افتتاح انجام دیا اور اس موقع پر سبھی کو مخاطب کرتے ہوئے ہرے پتیوں اور فزیوتھراپی طریقہ علاج سے سبھی کو واقف کروانے کی کوشش کی اور بتلایا کہ اس میں مضر اثرات قطعی نہیں ہوتے اور یہ سستا بھی ہوتا ہے اور غریب لوگ اس سے بہتر طور پر استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر ان کے ساتھ مقامی کارپوریٹر جے راجشیکھر ریڈی اور ٹی آر ایس کے کئی کارکن بھی وہاں موجود تھے۔ شہر حیدرآباد کے وجے نگر کالونی کے علاقے میں واقع حسینی مسجد کے پاس والا قدیم ایک بڑا نیم کا جھاڑ آج اچانک گر پڑا، جس کی زد میں کچھ برقی تار اور ایک سیمنٹ پول آ کر ڈھہ گئے۔ کوئی جانی نقصان کی خبر تو نہیں ملی، البتہ سارے علاقے کی برقی
منقطع ہو گئی۔ اس کی اطلاع پر علاقے کے مجلسی نمائندہ کارپوریٹر محمد ظفر نے فوراً وہاں پہنچ کر DRF یعنی ڈیزاسٹر ریسپانس فورس اور محکمہ برقی کے لوگوں کو طلب کیا اور جھاڑ کو وہاں سے ہٹوا کر برقی کو بحال کروایا۔ شہر حیدرآباد کے میر پیٹ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر یادیہ نے میڈیا کو بتلایا کہ ان کے علاقے میں ایک نوجوان کی مشتبہ لاش خون سے بھری پڑی ملی، جس کی بعد میں شناخت سندیپ کی حیثیت سے کی گئی، جو کہ میڈیکل ریپرزینٹیٹیو کا جاب کیا کرتا تھا۔ لاش کا پنچنامہ کر کے مردہ خانے روانہ کر دیا گیا اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 سالوں سے آرتھوپیڈکس سروسز خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں۔ بھگون دیوی ہاسپٹل ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ۔ ڈاکٹر اوم پرکاش اگروال MS آرتھو سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ڈاکٹر اروند کمار MS آرتھو سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ٹریٹمنٹ فار ڈیفیکلٹ فریکچرز، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، آرتھوسکوپی سرجری، اسپائن سرجری، آل انڈر ون روف۔ ہزاروں مریضوں کا کامیاب علاج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، تمام آرتھوپیڈک سروسز ایک ہی چھت کے نیچے، ماڈرن آپریشن تھیٹر، 24 hours ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی اپنی ریاست کو صنعتی ترقی دلانے کے نام پر ابھی امریکہ کے دورے پر ہیں۔ اس موقع پر وہاں کے ڈلاس کے بیلی ہچسن کنونشن سینٹر میں تیلگو کمیونٹی کی جانب سے اہتمام کردہ ایک تقریب میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے کئی تیلگو صنعت کاروں کو آندھرا پردیش میں کاروبار شروع کرنے کی پیشکش کی اور ہر قسم کی سہولت بہم پہنچانے کا وعدہ بھی کیا، اور بتلایا کہ تمام تیلگو لوگوں کو وہ اس لیے سلوٹ کرتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے وہ آندھرا پردیش میں برسر اقتدار آئے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کے سابقہ لیڈر آف اپوزیشن و کانگریس کے MLA بھٹی وکرمارکا نے اسمبلی کے میڈیا چیمبرز میں بتلایا کہ BJP پارٹی نے ابھی ریاستی TRS حکومت کے سارے اسکیمز کو اسکیم سے جو بتلایا ہے، یہ بات کانگریس پارٹی پچھلے 6 سالوں سے عوام کو سمجھاتی آ رہی ہے۔ ضلع رنگاریڈی کے شاد نگر علاقے سے گزرنے والے ریاستی وزیر T سرینواس گوڑ کے قافلے کے وقت چل رہے پولیس بندوبست کے بیچ علاقے کے ساکن ایک 2 ویلر پر جانے والے باپ اور بیٹے پولیس کی گاڑی کی زد میں آ گئے، جس کی وجہ سے بیٹے کو شدید چوٹیں آ گئی۔ لہٰذا وزیر موصوف نے فوراً اپنے قافلے کو روک کر زخمی کی مزاج پرسی کرتے ہوئے اسے دواخانہ بھجوایا اور جمہوریت کی ایک عظیم مثال قائم کی۔ رنگاریڈی ضلع کے راجندر نگر علاقے کی سڑک پر واقع ایک چھوٹی سی کینٹین کے پاس ایک ٹپر لاری کے ڈرائیور نے اسے روک کر چائے پینے کے لیے جیسے ہی اترا، لاری تیزی سے پیچھے کی جانب کھسک پڑی اور قریب میں واقع 3 گھروں کے دیواروں کو نقصان پہنچاتے ہوئے ایک میڈیکل ہال میں گھس گئی اور ایک بڑا نقصان کر ڈالا۔ بعد میں بتلایا گیا کہ ڈرائیور نے ہینڈ بریک نہیں لگایا تھا۔ بہرحال نوٹ بندی اور GST کے دور میں چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی پہاڑ ثابت ہونے لگا ہے، جبکہ عوام کی چہیتی مرکزی حکومت عوام کو مزید بڑے بڑے انعامات دینے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ شہر حیدرآباد کے سیف آباد پولیس حدود میں قتل کی واردات پیش آئی۔ بتلایا گیا ہے کہ شادہ کالج کی پاس والی سڑک پر ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ اطلاع ملنے پر مقامی پولیس فوراً وہاں پہنچی اور پنچنامہ کر کے لاش کو مردہ خانے روانہ کیا اور مرنے والے کی شناخت علاقے کے ہی 53 سالہ N بنگاری کی حیثیت سے کروائی۔ مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
मलकाजगिरी पुलिस हुदूद में एक उम्र रसीदा शख्स के खानदान वालों की ही जानिब से उसे मार दिए जाने की खबर मिली है। तफसीलात के मुताबिक महकमे रेलवेज का वजीफयाब 80 साल KS मारुति मनशियात का आदी था, जिससे उसके खानदान वाले नाला थे। लिहाजा अभी उसके बेटे, बहू, बीवी और दामाद ने मिलकर उसे मारकर ख़त्म करके लाश को एक बकेट में घुसा दिया। इन हालात की सुनगुन लेकर पड़ोसियों ने इसकी इत्तला पुलिस को दी और तब कहीं जाकर आवाम पर इसका राज खोला। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। शहर हैदराबाद के कोतवाल अंजनी कुमार ने मीट द फैमिली ऑफ पुलिस स्टाफ के सिलसिले के तहत आज छुट्टी के दिन भी काम करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के अहदेदारों और उनके ख़ानदान वालों से मुलाकातें की और उनके बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें बढ़ावा दिया। हालिया शहर में बोनाल त्यौहार के बाद अब माहौल में गणेश त्यौहार के आमद की धूम शुरू हो गई है। लिहाजा शहर हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर P. शिवा चंद्रा ने आज अपने मल्लपल्ली इलाके की कुरमा बस्ती के लोगों से मुलाकात करते हुए बतलाया कि जुलूस के दौरान हुकूमत ने DJ वगैरह पर पाबंदी लगा दी है। लिहाजा सभी लोग DJ से परहेज करें और त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाएं। इन्होंने सभी से खुलकर कहा कि अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो रात दिन आवाम के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे मुल्क भारत में अपनी पहली मियाद में काले धन के नाम पर नोटबंदी लाने वाली बीजेपी हुकूमत, जिसने अभी तक काला धन कहीं से नहीं निकाल पाई और भारत की रियासत जम्मू कश्मीर को 5 सालों से सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में देकर आर्टिकल 370 के खुसूसी मौक़िफ़ को हटाते हुए सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली बीजेपी हुकूमत के एक अहम वजीर JP नड्डा अभी हैदराबाद के नुमाइश मैदान में बीजेपी पार्टी की जानिब से एहतमाम करदा एक बड़े जलसे को मुखातिब करते हुए क्या कहे हैं, खुद उनकी ज़बानी मुलाहिजा फरमाएं। PM मोदी ने भूटान के दौरे में वहां की रॉयल यूनिवर्सिटी के एहतमाम करदा एक फंक्शन में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए तुलबा को मुखातिब किया। इस मौके पर उनके हमरा भूटान के शाह व वजीर आजम लूटे शेरिंग भी वहां पर मौजूद रहे। PM मोदी ने अपनी मुखातिबत में बतलाया कि दोनों ममालिक के रिश्तों में मजबूती आने से स्पेस, डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर डिजिटल वर्ल्ड तक में नुमायां तब्दीलियां आ जाएंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।